نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوست اور بزرگ، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، اور اس کائنات میں حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا چلتا ہے، حتیٰ کہ درخت کا کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ٹوٹ کر زمین پر نہیں گر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر وقت اس کائنات میں اللہ ہی کی مرضی چل رہی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ خود اللہ قرآن عظیم الشان میں فرما رہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور پھر جب چاہ لیتا ہے تو ان ربک فعال لما یرید، تو کسی چیز کو چاہے تو مشورہ کرنا پڑتا ہے، استخارہ کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، اس کے نقصانات اور نفع کے بارے میں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن وہاں معاملہ یہ ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کسی سے بھی اپنے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشورہ نہیں کرتا ہے۔ در حقیقت میرے دوستوں اور بزرگوں یہی بندگی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والا بن جائے۔ ہمارا معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے دل کے اندر اعتراض پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکوے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، یار یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، فلاں نہ ہوا، اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ویسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ ساری کی ساری فضول کی باتیں ہیں۔ بندہ میرے دوستوں اور بزرگوں اس بات میں اپنا ذہن بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے جو بہتر تھا وہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ بندگی جس دن میرے اور آپ کے ذہن کے اندر آ گئی، اس دن میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنا انتہائی درجہ آسان ہو جائے گا۔ میرے محترم عزیزوں، ہماری ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جنت کے مزے لینا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر انجوائے کرنے والا بن جاؤں، اور جس طرح جنت کے اندر ہر چیز ملتی ہے ایسے دنیا میں مجھے ہر چیز ملنے والی بن جائے۔ یہ ہماری بہت بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ آپ دنیا کا ایک نظام سمجھتے ہیں کہ بھئی کمرہ امتحان، جہاں امتحان لیا جاتا ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور کمرہ انعام، امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو جو انعام دیا جاتا ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا تو ہم نے امتحان گاہ بنائی ہے، اور یہ جو تیرا مرنا ہے اور تیرا جینا ہے یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اور انعام کی جگہ کو کیا فرمایا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نفس، کوئی انسان جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں، دنیا امتحان کی جگہ ہے، حشر جو ہے وہ فرمایا رزلٹ کی جگہ ہے، اور اس طرح جنت جو ہے وہ انعام کی جگہ ہے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں دنیا ہی کے اندر ہمیں انعام بھی دے دیا جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ دنیا کے اندر جو فرمایا انعام مل بھی جایا کرتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، جو خوشیاں مل جاتی ہیں وہ غموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو عزتیں ملتی ہیں وہ ذلتوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں، جو جوانی ملتی ہے وہ بڑھاپے سے تبدیل ہو جاتی ہے، جو خوشی اور راحت ملتی ہے وہ غم سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی سوچ کا انداز تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ جو میں نے اور آپ نے اپنی سوچ بنا لی ہے نا کہ بس میں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے، میرے لیے اچھا ہو یا برا ہو، جیسا مانگا ہے جیسا چاہا ہے اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، ایسا بھی ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن وہ جنت میں جانے کے بعد ہوگا۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا جدا ہے۔ آپ بات مثال سے سمجھیے گا، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے،
اور ایک ماں اپنے بچے پر کتنی شفیق اور مہربان ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی عجیب بات ہے کہ بعض اوقات بچہ بعض چیزوں کے لیے روتا ہے، بلکتا ہے، لیکن ماں وہ چیزیں اپنے بچوں کو نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ چائے کا ایک گرم کپ جو ہے وہ سامنے پڑا ہے، بچہ اس کی طرف لپکتا ہے، ماں بچے کو گھسیٹتی ہے، بچہ پھر بڑھتا ہے، ماں ہٹا دیتی ہے، حتیٰ کہ بچہ رونے بھی لگ جاتا ہے لیکن ماں قریب نہیں جانے دیتی۔ سخت سردی ہے، بچہ آئس کریم کھانے کی ضد کرتا ہے، ماں آئس کریم لے کر نہیں دیتی ہے، باوجود اپنی ساری کی ساری شفقتوں اور محبتوں کے ماں اس بچے کو رونے دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اس بات کو بہتر انداز میں جانتی ہے کہ میرا بچہ جن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے وہ میرے بچے کے لیے بہتر نہیں ہے، اگر یہ چیزیں اس کو دے دی گئی تو اس کو تکلیف پہنچنے والی بنے گی۔ یہی معاملہ میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ اور بندوں کا بھی ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کا انداز بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیز کو بہتر سمجھا وہ عطا فرما دی۔ کئی مرتبہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بندہ اگر کوئی چیز اللہ سے مانگے اور وہ خواہش انسان کی پوری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس طرح ماں اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ اس میں ہماری خیر دیکھ کر ہمارے لیے فیصلہ کیا کرتا ہے، اور جو فرمایا معاملہ ہمارے لیے شر کا ہوتا ہے اللہ وہ فیصلہ ہمارے لیے نہیں فرماتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اس بات کو فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کئی ایسے میرے طرف سے فیصلے آتے ہیں جو تیرے لیے بہتر ہوتے ہیں لیکن تجھے پسند نہیں آتے، اور عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کئی فیصلے میری طرف سے ایسے آتے ہیں جنہیں تو بڑا پسند کرتا ہے لیکن وہ تیرے حق کے اندر فرمایا کہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہم ہر چیز کو جاننے والے نہیں بنتے۔ اب ایک چیز ہے، میرے اور آپ کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، اب اس کے لیے ہم نے دعائیں مانگی، تہجد کے وقت، سحری میں، افطار میں ذکر و اذکار کیا، مولوی صاحب نے کوئی عمل بتایا وہ عمل بھی کر لیا، صلاۃ الحاجات بھی پڑھ لی، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے۔ اب جب وہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو سب سے پہلے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، اس کے بعد دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ بھائی کیا ہو گیا، آپ نماز میں نہیں آ رہے؟ کہا یار ہم کیوں نماز کے اندر آئیں، اللہ تو نعوذ باللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اللہ سب کی سنتا ہے، ایک یہ نکتہ سن لو سارا بیان سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ سب کی سنتا ہے لیکن اللہ سب کی ماننے کے اور پابند نہیں ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے لیکن اللہ ہماری ہر بات ماننے کا پابند نہیں ہے کہ جو جیسا جب چاہا اللہ نے دے دیا۔ میرے دوستوں، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں مانگی اور اللہ نے دے دی، بعض دعاؤں کو مصلحتاً پورا نہیں کیا جاتا، پھر اس میں بھی فائدہ ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان کی کوئی دعا دنیا میں پوری نہ ہو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو جتنا اور جب بھی مانگتا ہے وہ 3 طریقے سے بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ پہلی بات، یہاں اللہ سے دعا مانگی، وہاں اللہ نے وہ دعا من وعن پوری فرما دی، جیسی مانگی تھی ویسی اللہ نے چیز عطا فرما دی۔ دوسری بات، یہاں اللہ سے دعا مانگی گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ابھی پوری نہیں کی کیونکہ ابھی ہمارے لیے اس دعا کے پورا ہونے میں خیر نہیں تھا، کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو پورا فرما دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت ہے۔ آپ کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں جائے گی، یہ رکھیے، ہمیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تو دنیا کے لوگ ہیں کہ آپ نے مانگا، کہا بھائی اللہ دے گا معاف کرو، اور فرمایا اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، زبان سے کچھ نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر دیا، کبھی فوراً دے دیا، کبھی کچھ وقت گزرنے کے بعد، اور بعض اوقات دیا ہی نہیں جاتا، آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ساری زندگی آدمی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، ایک خواہش تو میری پوری کر دے، سب کچھ دیا ہے ایک یہ بھی دے دے، اللہ آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ جب یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے بسبب جنت میں جائے گا، انشاءاللہ ہم سب جب جنت کے اندر جائیں گے میرے بھائی، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں اس بندے کو بعض نعمتیں بڑی عجیب دے گا۔ اب ہر عمل کے بدلے میں کوئی نہ کوئی نعمت، لیکن میرے مولا اس کے اوپر تو کوئی عمل نہیں لکھا ہوا، کہ یہ تیری دنیا میں مانگی ہوئی وہ دعائیں ہیں جو میں نے مصلحت کی بنا پر اور تیری اپنی خیر کی بنیاد پر میں نے قبول نہیں کی، میں نے ان مانگی ہوئی دعاؤں کے بدلے میں تجھے جنت کی نعمتیں عطا فرما دی۔
تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ذہن بنا لیں میں اور آپ اپنا کہ اللہ سے جب بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر کبھی عطا کے اندر دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، یا زندگی بھر کوئی نعمت اللہ کی طرف سے نہ ملے، دل چھوٹا مت کریے گا میرے دوستوں، کیونکہ اللہ نے نہ دینے میں خیر رکھی تھی۔ ایک آدمی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اب وہ اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں میرے دوستوں۔ اول تو بیٹیوں کا ہونا ہی باعث رحمت ہے، اول تو بیٹیوں کا ہونا ہی باعث رحمت ہے، کیونکہ میرا نبی ایک نہیں دو نہیں چار بیٹیوں کا باپ تھا۔ اب بیٹیوں والے کتنے فرمایا کہ صاحب فرمایا کتنے خوش قسمت ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر چلیں اللہ آپ کے مانگنے پر بیٹا دے بھی دیتا، وہ کسی نشے میں پڑ جاتا، وہ کسی بدماشی کی لائن میں چلا جاتا، وہ کسی فرمایا غلط عادت میں پڑ جاتا، تو ایسا بیٹا نہ لیا ہوا ہی اچھا تھا۔ اگر اللہ نے مصلحت کی بنیاد پر بیٹا نہیں دیا تو اللہ سے یہی کہنا چاہیے جیسا تو نے بہتر سمجھا ویسا فیصلہ فرما دیا۔ کسی کو اللہ نے بیوی خوبصورت نہیں دی ہے تو اب وہ اس پر بھی شکر گزاری کرے کہ بھائی بدصورت صحیح محبت کرنے والی تو ہے، اگر خوبصورت ہوتی تو گھر میں میرے اور دل میں کسی اور کو بسا لیتی تو میرے کس کام کی تھی۔ اگر کسی عورت کو اللہ نے غریب شوہر دے دیا تو بھی شکر ادا کرے کہ یا اللہ میرے شوہر کے پاس مال نہیں تو کیا ہوا، محبت کرنے والا تو ہے، اگر مالدار ہوتا، جواری بنتا، شرابی بنتا تو یہ مال میرے کس کام کا بنتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان تو چھوٹے بچوں کی طرح سردیوں میں بھی آئس کریم مانگ لیتا ہے، اللہ سے اپنی فرمایا ہر چاہت کو مانگ لیتا ہے، لیکن اللہ اپنی مصلحت کی بنیاد پر ہی بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور بندے کی حاجت اور خواہش کو پورا کرنے والے بنتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی وقت میں میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے تجھ سے مانگا اور تو نے نہ دیا۔ اور اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل یہی ہے کہ بندہ اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ مصلحت کی بنیاد پر وہ چیز نہ دے، یہ مانگنا چھوڑ دے۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند آتی ہے کہ میرا بندہ ہزاروں نعمتیں تو تجھے دے دی، ایک نعمت تیری اپنی بہتری کی وجہ سے تجھے نہیں دی اور تو نے مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ایک نعمت تیری اپنی بہتری کی وجہ سے تجھے نہیں دی اور تو نے مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ارے دے دیتا تو تیرا نقصان تھا، لیکن تو سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا سیکھ لیجئے۔ اب آج فی زمانہ دیکھ لیجئے، آج کے زمانے کے اندر رزق کی بڑی فراوانی ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے زمانے کے اندر دسترخوان پر ایک ہی طرح کی فرمایا ڈش ہوا کرتی تھی اور کھانے والے کتنے ہوا کرتے تھے۔ آج دسترخوان پہ کھانے والے دو ہیں لیکن ڈشیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو دو تین تین اور چار چار طرح کی موجود ہوتی ہیں۔ تو رزق کی فراوانی آج اللہ نے بڑھا دی۔ پہلے زمانے میں لوگ موٹا ہونے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، آج پتلا ہونے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے۔ ڈائٹنگ کے باقاعدہ اسٹور بنے ہوئے ہیں، آدمی پتلا ہونے پر مال خرچ کرتا ہے، پہلے موٹا ہونے پر آدمی مال خرچ کیا کرتا تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، رزق کی کمی کہاں ہے؟ آج آپ کو فرمایا کہ میں گارنٹی سے یہ بات تو نہ کہوں، دعویٰ تو بری بات ہے، لیکن عرض کر دوں کہ آج بھوکا مرنے والا آپ کو کہیں بھی کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن کھا کھا کے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو دل کی خون کی شریانیں جو بند ہوتی ہیں، ہائی کولیسٹرول، یہ چربی زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور اس طرح فرمایا جو آدمی کو شوگر ہوتی ہے وہ چینی زیادہ کھانے کی وجہ سے، بلڈ پریشر کا معاملہ ہوتا ہے نمک زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ تو زیادہ کھانے سے ہی معاملات بگڑ رہے ہیں، تو جتنی رزق کی بہتات ہو گئی ہے اتنے اللہ سے شکوے بھی زیادہ سے زیادہ ہونے لگ گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اپنی سوچ کے انداز کو تبدیل کریں اور اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا اس حال میں اللہ سے راضی رہنا سیکھ لیں، ورنہ بعض اوقات آدمی ضد میں اللہ تعالیٰ سے بات منوا تو لیتا ہے لیکن اس کے بعد فرمایا جب وہ بات پوری ہوتی ہے تو کہتا ہے نہ ملتا تو ہی بہتر تھا۔ اس کے لیے قصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک گاؤں کے اندر دو میاں بیوی رہتے تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، شوہر کے پاس پیسہ تھا، اس نے گاؤں سے تھوڑا سا ہٹ کے دریا کے کنارے بڑا خوبصورت سا اپنا گھر بنایا۔ اب اس گھر کے اندر مرغا، گدھا، کتا، گائے، بھینس، جانور پال لیے۔ یہ فرمایا کہ جو جانوروں کا پالنا ہے یہ گاؤں والوں کا فیچر ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ ارب پتی بھی ہوگا نا وہ بھی آپ کو گائے کا گوبر صاف کرتا ہوا نظر آئے گا، ایک مزاج بنا ہوا ہے ان کا جانور پالنے کا۔ تو بہرحال اللہ کا نظام تھا، بیوی نئی نئی شادی کر کے آئی تھی، مرغا اذان دینے والا مرغا، چوکیداری والا کتا اور سامان اٹھانے والا گدھا بھی موجود تھا۔ کچھ دن گزرے، مرغا مر گیا۔ اب یہ میاں بیوی صبح اٹھے، بیوی نے دیکھا مرغا مرا پڑا ہے، وہ کہا جی اٹھیے، کہا کیا ہوا؟ کہا مرغا مر گیا۔ کہا مرغا مر گیا؟ کہا چلو اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہوگی۔ بیوی بڑی حیران ہوئی، کہا بھائی مرغا مر گیا اس میں کیا خیر ہوگی؟ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑے دن گزرے،
صبح اٹھے ہیں تو کتا مرا ہوا پڑا تھا. بیوی نے پھر اٹھایا, او جی اٹھیے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا چوکیداری کرنے والا کتا بھی مر گیا. کہا کتا مر گیا؟ کہا ہاں. کہا اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہوگی. تو بیوی کو بڑا غصہ آیا. کہ دن بدن جانور مرتے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے اللہ نے خیر رکھی ہوگی. بھلا مرغا اور کتا مرنے میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے؟ تیسرا چوتھا دن گزرا نہیں, گدھا بھی مر گیا. اب بیوی نے پھر اٹھایا, وہ کہا جی اب تو اٹھ جائیے. کہا کیا ہوا اللہ کی بندی؟ کہا گدھا بھی مر گیا. کہا اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہوگی. کہا ایک دن میں مر جاؤں گی, ایک دن آپ مر جاؤ گے, پھر بھی کہو گے اللہ نے خیر رکھی ہوگی. کہا مرنا تو سب کو ہے, لیکن جب جائیں گے تبھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوگی. بہرحال بیوی کو بڑا غصہ آیا. اب بیویاں تو جب فرمایا بولنا شروع کرے نا تو خاموش ہو جایا کرو, اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا بول رہی ہیں. جب بول بول کے تھک جاتی ہیں پھر کہتی ہیں یار مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی, اس لیے تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. وہ اللہ والا آدمی تھا, جب وہ شروع ہوئی کہ تو بھی مر جائے گا میں بھی مر جاؤں گا, اس نے کہا خاموش رہنا اچھا ہے, اس سے پہلے زیادہ بد دعائیں دے دے. اللہ کا نظام, کچھ دنوں بعد اس گاؤں کے اندر ڈاکوؤں نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈال دیا. اب جتنے بھی فرمایا گاؤں کے فرمایا لوگ تھے, گھر تھے, سارے گھروں کو بھی لوٹ لیا اور فرمایا سونا چاندی سب لے کر چلے گئے. یہ میاں بیوی مزے سے سوئے رہے. اب جب صبح اٹھے دیکھا پورا گاؤں اجڑا پڑا ہوا ہے اور ان کے گھر کے اندر کوئی فرمایا پریشانی اور تکلیف نہیں آئی. اب یہ میاں بیوی تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ چلے جی اللہ نے ہمیں بچا لیا. تو بہرحال گاؤں کے لوگ بھی حیران تھے کہ بھائی ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا, باقی پورا کا پورا گاؤں اجڑ گیا. اللہ کی شان, کچھ دنوں بعد وہ ڈاکو جو تھے ان میں سے ایک پکڑا گیا. اب تفتیش کے دوران جو ہے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ پورا گاؤں تم نے لوٹ لیا, یہ گھر کیوں چھوڑ دیا؟ کا بات یہ ہے کہ جب ہم گاؤں لوٹنے کے لیے آئے تو ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ بھئی خاموشی سے گاؤں میں داخل ہوں گے اور جہاں سے مرغے کی اذان, کتے کا بھونکنا یا گدھے کے بولنے کی آواز آئے گی اس گھر میں تو لوگ ہوں گے, وہاں گھس کے اس کو لوٹ لیں گے. جہاں سے آواز نہیں آئے گی وہاں جانے کی ضرورت نہیں. کہا ہم نے سارے کے سارے گھروں سے جانوروں کی آوازیں سنی اور لوٹتے چلے گئے. اس گھر سے کوئی جانور ہی نہیں بولا. ہم سمجھے شاید ہم سے ڈر کر بھاگ گئے یا گھر میں کوئی ہے نہیں, اس لیے ہم گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے. جب بیوی نے یہ بات سنی کہ جانوروں کے مرنے کی وجہ سے میری عزت اور مال دونوں بچ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اچھا وہ جانور مر گئے. تو جب تک معاملے کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا اس وقت جانوروں کے مرنے پر افسوس بھی تھا اور شوہر سے جھگڑا بھی چل رہا تھا, لیکن جب معاملے کی حقیقت کا پتہ لگا تو کہا اچھا ہوا وہ جانور مر گئے. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے مزاج کے خلاف آ جاتے ہیں, بعض اوقات اللہ کے فیصلے ہمیں تکلیف دینے والے آ جاتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, میں نے ہر تنگی کے بعد آسانی, ہر تنگی کے بعد آسانی رکھی ہے. یہ جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر جب نظر رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا وہ فیصلہ جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوگا اس کو بھی ہم دل سے تسلیم کرنے والے بن جائیں. ایک بادشاہ تھا, اسے شکار کا بڑا شوق تھا اور شکار بھی ہرن کا کرنے کا بڑا شوق تھا. چنانچہ اس کا اپنا ایک دوست تھا, وہ بھی شکار کا شوقین تھا. اس نے سوچا چلو بادشاہ کے ساتھ مل کر شکار کریں گے, کوئی خرچہ تو ہونے والا ہے نہیں اور اپنا شوق بھی ساتھ کے اندر پورا ہو جائے گا. بہرحال بادشاہ جب بھی شکار پہ جاتا اپنے دوست کو ساتھ لے کر جاتا اور یہ دونوں مل کر ہرن کا شکار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ شکار کے لیے جنگل میں پہنچے, بادشاہ اپنی بندوق صحیح کر رہا تھا, اس صحیح کرنے کے چکروں میں وہ لا علمی میں بندوق چلی اور بادشاہ کے جو پیر کا انگوٹھا تھا نا وہ سارا کا سارا اڑ گیا. اب بادشاہ تو درد سے چلانے لگا, چیخنے لگا اور فرمایا اس کے دوست نے فوراً پکڑا, خون وغیرہ بند کیا, بادشاہ کو آرام سے بٹھایا. بادشاہ نے کہا یار میرا انگوٹھا کٹ گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس میں بھی خیر ہوگی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, کہا بھائی میرے ساتھ کھاتا پیتا گھومتا پھرتا ہے, میرا انگوٹھا کٹ گیا اور تو کہہ رہا ہے اس میں خیر ہوگی. کہا ذرا چل تو صحیح. جیسے ہی دربار میں پہنچے تو درباریوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑو, پہلے اس کو پکڑو, اس کو جیل میں لے جاؤ, روزانہ 10 جوتے لگایا کرو, میرا پیر کا انگوٹھا کٹ گیا اور یہ کہہ رہا ہے اس میں خیر ہوگی. چنانچہ بادشاہ نے اپنے دوست کو اٹھا کر جیل میں ڈلوا دیا. اب روزانہ 10 جوتے جو ہیں نہار منہ اس کے کھانا اس کا مقدر بن گیا. اب بادشاہ کا معاملہ ایسا تھا کہ سال 1.5 سال تو وہ اپنے گھر میں آرام کرتا رہا اور اس کے بعد دوبارہ جب پیر صحیح ہوا تو اپنا شوق یاد آیا, سوچا چلے دوبارہ ہرن کے شکار پہ جاتے ہیں. اب جب بادشاہ ہرن کے شکار پہ جانے لگا تو دوست کی بھی یاد آئی. کہا چھوڑو اس کو, وہ تمہاری تکلیف میں بھی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر ہوگی. بادشاہ چلا گیا.
اس کے کارندے اس کے ساتھ تھے۔ ایک ہرن کے تعاقب میں بادشاہ بہت دور نکل گیا۔ اب جب یہ بادشاہ دور نکلا تو چلتے چلتے ہی اپنے کارندوں سے بھی پیچھے رہ گیا۔ ہرن تو ہاتھ میں آیا نہیں، بادشاہ کسی جنگل کے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جب جنگل کے لوگوں نے بادشاہ کو پکڑا اور دیکھا کہ بڑا بھائی ٹپ ٹاپ کا لباس ہے اور بڑا فرمایا کہ زیب و زینت والے ہار شار پہنے ہیں، وہ بادشاہ کو پکڑ کر لے گئے اور بادشاہ نے کہا بھائی چھوڑ دو مجھے، میں بادشاہ ہوں۔ کہا شہروں کا ہوگا بھائی، جنگل میں ہم خود اپنی بادشاہت چلاتے، یا ہمارا قانون چلتا ہے۔ اب اپنے سردار کے پاس لے گئے، سردار نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا بھائی ماشاءاللہ آدمی تو بڑا تکڑا لگ رہا ہے، بھائی ایسا کرو کل جو ہمیں اپنے بت کے نام پر جو چراوا دینا ہے نا، قربانی دینی ہے، تو ہر سال تو ہم اپنے قبیلے کا ایک آدمی ذبح کرتے ہیں، اس بار اسی کو ذبح کر دو۔ اب تو بادشاہ کی جان حلق میں آ گئی کہ یہ تو قربانی میں میری جو ہے وہ میری قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے دن بادشاہ کو تیار کر کے جب قربان گاہ کی طرف لے کر جانے لگے بت کے سامنے قربان کرنے کے لیے، تو بادشاہ ذرا لنگڑا کر چلنے لگا۔ اب وہ جو فرمایا سردار تھا قبیلے کا، اس نے پوچھا بھائی لنگڑا کے کیوں چل رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جی میرے پیر کا انگوٹھا نہیں ہے، جوتا اتار کر دکھایا تو سردار نے کہا بھائی رک جاؤ، اس کی قربانی ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر عیب ہے اور ہم نے یہ منت مانی ہے کہ ہم بے عیب آدمی کی قربانی دیں گے، اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب تو بادشاہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلو بھائی انگوٹھا کٹنے کی وجہ سے میری قربانی سے تو میری جان چھوٹ گئی۔ بادشاہ کو کہا بھائی جب قربانی نہیں تو آزاد کر دو۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ واقعی میں میرے دوست نے صحیح کہا تھا کہ اس انگوٹھے کے کٹنے میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اب سوچتا ہوا گیا بھائی اس سے معافی مانگوں گا، لہذا اب جیسے ہی محل میں پہنچا پہلے اپنے دوست کو بلایا، اس سے معافی مانگی، کہا بھائی 1 سال تک تو میری وجہ سے جیل میں تھا، اور فرمایا کہ دیکھ تو نے صحیح کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے کہ میرا انگوٹھا اگر نہ کٹتا تو آج میری بلی دے دی جاتی، میری قربانی دے دی جاتی۔ دوست نے کہا کہ بس جی کوئی بات نہیں، کہا لیکن تجھے میں نے جیل میں رکھا بڑا دکھ ہے، کہا اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے۔ کہا تیرے جیل میں جانے میں کیا خیر ہے بھائی؟ 1 سال تک 10 جوتے کھاتا رہا ہے روزانہ، کہا اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے۔ بادشاہ سلامت، اگر میں جیل نہ جاتا تو آپ کے ساتھ شکار پہ جاتا، اور شکار پہ جاتا تو میں تو صحیح سالم ہونے کی وجہ سے قربان ہو جاتا، آپ تو عیب کی وجہ سے بچ جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عیب کی بنیاد پر جو مجھے جیل میں ڈالا، اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے بچانے والا تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات سیدھی اور صاف ستھری ہے، اس سے بھلے طویل ہیں لیکن سمجھانے کا مقصد اتنا ہے کہ جب تک آدمی فرمایا معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتا نا تو اللہ سے ہر بات پہ شکوے شکایت چلتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ معاملہ کھول دیتا ہے نا تو پھر اس آدمی کو سال جیل کے اندر رہنا بھی پسند آتا ہے کہ اچھا ہوا جیل میں ہی تھا بھائی، ورنہ تو فرمایا کہ جیل میں نہ ہوتا تو سولی پہ لٹکا دیا جاتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے ایک بات فرما دی ہے جس کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان کامل نہیں، کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو بندہ تقدیر پہ راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی رہتا ہے، جو تقدیر پہ راضی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں رہتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اول ما کتبہ اللہ شیئا فی لوح المحفوظ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ پر جو بات لکھی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا انا محمد رسولی، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے اور محمد میرے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر یہ لکھا کہ فمن استسلم لقضائی، جو میری قضا یعنی میرے فیصلوں پر راضی رہے گا، اور فرمایا کہ جو میری طرف سے آئی ہوئی بلاؤں پر صبر کرے گا، وشکر نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا کرے گا، کتبتہ صدیقا، اس کا نام میں صدیقین میں لکھ دوں گا، وبعثتہ مع الصدیقین، اور قیامت کے دن بھی ان کو صدیقوں کے ساتھ ہی کھڑا کروں گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لکھا فمن استسلم لقضائی، جو فرمایا کہ ہماری فرمایا قضا یعنی ہمارے فیصلوں پہ راضی نہیں رہے گا، ولم یصبر علی بلائی، اور ہماری طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر نہیں کرے گا، ولم یشکر نعمائی، اور فرمایا ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا، فلیتخذ ربا سوائی، اسے چاہیے ہمارے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے، کیونکہ جو تقدیر پہ راضی نہیں ہے ہم اسے اپنا بندہ بنانے پر بھی راضی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں اس کا موازنہ بہت آسان کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے بڑی باتیں کرتا ہے، اللہ سے پوچھ کے تو آ کہ تو بنی اسرائیل کے لوگوں سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ملاقات ہوگی تو پوچھ لوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرمایا امتی وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ تو بڑا آسان کام ہے، ان سے کہو اپنے دلوں میں دیکھ لیں،
ان سے کہو اپنے دلوں میں دیکھ لیں۔ کا کیا مطلب میرے مولا؟ کا اگر وہ اپنے دل میں میری طرف سے آئے ہوئے تمام فیصلوں پر راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہوں، اور اگر وہ اپنے دل میں میری طرف سے اس لیے ہوئے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں تو ان کا رب بھی ان سے راضی نہیں ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، ہم بھی اپنا موازنہ کر لیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر گزاری، اور جو نہیں ملی ان پر صبر سے چل رہے ہیں یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نہیں ملی یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ خوش کرنا چاہیے کہ میرے مولا جب میرے حق میں بہتر ہو تو دے دینا، جب تک بہتر نہیں تو میں تجھ سے زبردستی لے نہیں سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا آج کے بیان کا عنوان اور موضوع اور لب لباب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام فیصلوں پر ایمان والے کو راضی رہنا چاہیے، یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔